وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل علم کی مجالس کو اختیار کرنے کا اسلام نے بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ایسی مجالس جن مجالس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، اور وہ مجلس جس میں حدیث کی تعلیم ہے، کیونکہ یہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہی وہ مجالس ہیں جن کو مجالس ذکر کہا جاتا ہے۔ ان مجالس کے اندر شرکت کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علم کو سیکھ رہے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کا ایک لشکر، وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور ایسی مجلس جب انہیں مل جاتی ہے تو آوازیں دیتا ہے کہ آ جاؤ، ہمیں وہ مجلس مل گئی ہے جس میں ہم نے شریک ہونا تھا، جو ہماری تلاش تھی۔ اس مجلس میں آ کے وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اہل مجلس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، اور اللہ مالک الملک ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لے تو پھر وہ اور زیادہ شوق کے ساتھ یہ علم حاصل کرتے۔ فرمایا وہ چاہتے کیا ہیں؟ اے اللہ، وہ چاہتے ہیں جنت میں داخل ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، ان سب کو میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، جہنم سے بچا لیا۔ یہ ہے اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے کی فضیلت۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک شخص آیا ہے اور وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا اور آ کے چلا گیا۔ فرمایا وہ شخص بھی اس فضیلت سے محروم نہیں رہا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے اہل علم کی مجالس کے اندر بیٹھیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ خطبے کے لیے بھی دیر سے آتے ہیں، اور اس وقت جب نماز کھڑی ہونے والی ہو، اور دروس میں بیٹھنا بھی ہمارے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ اگر کوئی نشست 1-2 گھنٹے کی ہے وہ تو پھر بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ یہ طریقہ اہل علم کا نہیں ہے، اہل دین کا نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہترین لوگ ہو جن کو نکالا گیا ہے، لوگوں سے چنا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ علم ہوگا تو نیکی کا حکم دیں گے۔ اگر علم ہی حاصل نہیں کیا تو پھر کسی کو کیا بتائیں گے؟ برائی سے کس کو روکیں گے؟ کیسے روکیں گے جب علم ہی نہیں ہے؟ تو یہ طرز ہمارا طرز زندگی کہ علم کے لیے ہمارے لیے بالکل وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، قرآن کو سیکھنے کے لیے، دروس میں بیٹھنے کے لیے، صحیح البخاری کے بارے میں تقریب ہے اس میں بیٹھنے کے لیے، اس میں جانے کے لیے۔ تو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات پر راضی ہیں، اس دعا جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم راضی ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ کیا واقعی اس کہنے میں ہم سچے ہیں؟ ہمارا طرز زندگی تو اس کے بالکل مخالف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسنا الطیر، اتنا انہماک ہوتا تھا انہیں، اتنے خشوع اور خضوع سے بیٹھتے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسے بیٹھ کے وہ باتیں سنتے تھے۔ ہمارے ہاں اگر آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے، پوچھ لیں بعد میں کوئی بھی چیز یاد نہیں ہوتی، صحابہ فوراً ان چیزوں کو یاد کر لیا کرتے تھے،
اتنی توجہ ان کی ہوا کرتی تھی. باریاں باندھا کرتے تھے کہ آج میں نے جو ہے وہ سننا ہے احادیث کو، کل کو آپ سنیں گے اور آ کے مجھے بتائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باری کو باندھا ہوا تھا، دیگر صحابہ نے باریوں کو باندھا ہوا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. ہم نے کبھی کہا کسی ساتھی کو وہاں پر میں نہیں جا سکا، آپ گئے ہیں، بتائیں مجھے دین کی کون سی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کیسے انہوں نے جو ہے وہ ملازمت اختیار کر لی اور مواظبت اختیار کر لی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ بھوک سے نڈال ہو کے گر جایا کرتے تھے اور ان کے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے لوگ شدت بھوک سے. کتاب الجوع کے اندر واقعات کو نقل کیا. کیا تھا ان کو؟ کما سکتے تھے جا کے، لیکن بقدر ضرورت بھی انہوں نے کمایا نہیں. کس لیے؟ علم کو سیکھا، علم کو حاصل کیا. سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، کتنا بڑا ذخیرہ دین کا پہنچایا انہوں نے. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو فقیر ہی رکھا، مفلس ہی رکھا، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی سالوں کے بعد ان کو مال بھی عطا کر دیا. اور بصرہ کے اندر بہت ہی بہتر گھر کے اندر وہ رہتے تھے، مال تھا ان کے پاس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کس طریقے سے 10 سال خدمت کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اللہ مالک الملک نے پھر ان کا جو باغ تھا مشہور تھا، لوگوں کے باغ میں ایک سال میں 1 مرتبہ پھل لگتا تھا اور ان کے باغ میں 2 بار. 100 بیٹے اور پوتے انہوں نے دیکھے ہیں اپنی وفات سے پہلے اپنے. ان کے لیے دعا کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما رزقتہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں بھی. اللہم بارک فی مالی و رزقی، اللہم اکثر مالی و اولادی و بارک لنا فیما رزقتنا. تو یہ دعائیں کثرت سے پڑھتے رہیں. کس طریقے سے علم حاصل کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین نے. اور پھر غور سے سننا چاہیے، اگرچہ کہ آپ نے اس بات کو پہلے سنا ہوا ہے، اس حدیث کو پہلے سنا ہوا ہے، پھر بھی اس کو غور سے سنیں. عطا بن ابی رباح بہت عظیم تابعی ہیں، صحابہ کی موجودگی میں فتوے دینے والے چند ایک تابعین ہیں. ان میں سے ایک ہے عطا بن ابی رباح. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے غور سے سنتا ہوں بات کو، جو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی بات، جبکہ وہ بات میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے سنی ہوئی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے. یہ ادب ہے علم کا. علم کا ادب کرنا چاہیے، علم کا احترام کرنا چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ایک حدیث کے بارے میں انہوں نے سفر کیا ہے مدینہ سے شام کا، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہاں پر گئے اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے اس حدیث کو سنا. اور آپ یہ دیکھیں وہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. سفر کتنے مشکل تھے، کتنے مشکل سفر تھے. وہ سفر انہوں نے کیا، ان کے گھر میں پہنچے ہیں، دستک دی ہے، وہ باہر آئے ہیں، ان کو سلام کیا اور کہا یہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس حدیث کو بیان کر دیا، اس حدیث کو سنا اور انہوں نے کہا کہ میں اب چلتا ہوں واپس. بڑا اصرار کیا انہوں نے، آئیں اندر بیٹھے، اتنا طویل سفر کر کے آپ آئے ہیں، کھانا کھائیں، بیٹھیں، آرام کریں، کچھ دن رہیں. فرمایا نہیں، میرا قصد صرف جو ہے اس حدیث کو سننا تھا، اس حدیث کو آپ سے لینا تھا. یہ محبت تھی اہل علم کی، جو ہے وہ دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے. ہم کیا حشر کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کتنا ہم علم سیکھ رہے ہیں، کتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کتنی مجالس کو ہم اختیار کر رہے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک حدیث کے بارے میں ان کو بڑی جستجو تھی کہ میں اس حدیث کو سنوں جا کے، یہ حدیث مجھے مل جائے. پہلے بھی حدیث موجود تھی، لیکن ہوتا ہے سند عالی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے اور پھر انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے اور جا کے سلام بھی نہیں کیا. جا کے کہا مجھے اس حدیث کو بتا دیں. انہوں نے حدیث پڑھ دی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے آ کے سلام بھی نہیں کیا.
فرمایا کہ اس حدیث کو حاصل کرنے کی میری اتنی زیادہ جستجو تھی کہ کہیں مجھے اس حدیث کو حاصل کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے، اتنی جلدی تھی مجھے۔ یہ محبت تھی، یہ شوق تھا ہمارے اسلاف کا دین کے ساتھ، قرآن کو سیکھنا، احادیث کو سیکھنا، ان کو یاد کرنا۔ اس علم کے بارے میں ہی ہے، او علم ينتفع به، تین چیزیں فائدہ دیتی ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، تین چیزیں فائدہ دیں گی نا اس کو۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اس کو فائدہ دے گا، او علم ينتفع به، یہ علم اس کو فائدہ دے گا، قرآن کا، حدیث کا۔ انسان قبر کے اندر ہے، لیکن آپ دیکھیں نا امام بخاری رحمہ اللہ آج اپنی قبر میں ہیں، لیکن ان کی احادیث، لکھی ہوئی احادیث ان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں نہیں پہنچا رہی؟ 7,000 سے زیادہ احادیث جو ہے وہ انہوں نے 2 لاکھ میں سے نکالی اور کتاب کو تالیف کیا۔ ہم اساتذہ ان کے دیکھیں کتنے ہیں، 1,000 سے زیادہ اساتذہ ہیں، اللہ اکبر، 1,080 90 اس طرح ان کے اساتذہ کی، اتنے اساتذہ کے پاس جا کے تلمذ اختیار کرنا، پڑھنا، سیکھنا، کتنا بڑا علم ہے، کتنی بڑی محنت ہے۔ اور ان کے شاگرد جو فربری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نشست میں، ایک مجلس میں امام بخاری کے 90,000 کلمے ہوا کرتی تھیں، 90,000 ان کے شاگرد بیٹھے احادیث کو لکھ رہے ہوتے تھے۔ وہ سارے شاگرد ان کے لیے کیا صدقہ جاریہ ہیں، او علم ينتفع به۔ اس لیے محترم عزیز بھائیو، اتنا اگر ہم اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے، چند منٹ ایک دن میں علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے ضرور نکالا کریں، کیونکہ علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ 5 جو سوال ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک سوال ہوگا عمر کے بارے میں، ایک سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، خرچ کہاں پر کیا، کمایا کہاں سے، اور علم کے بارے میں سوال، علم حاصل کیا تھا، اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔